السلام علیکم۔ پروگرام خبر سے باخبر میں ہوں آپ کا ہوسٹ منصور خان، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں علی اوسط، سینئر صحافی ہیں، حسن جواد بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ ہم تبصرہ کریں گے، تجزیہ کریں گے مختلف آج کے اخبارات میں شائع ہونے والی خبروں کا۔ تو اس وقت موجودہ صورتحال ہے اخبار میں یقیناً جو ہے وہ دو ایشوز کے گرد ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اس وقت گھوم رہا ہے، اور وہ دو ایشوز کا بنیادی تعلق یقیناً پاکستان اور پاکستان کی عوام سے ہے۔ اور یہ وہ ایشوز ہیں کہ جس سے ایک طرف تو اگر ہم دیکھتے ہیں وہ مہنگائی، بے روزگاری کے بعد جو اس وقت معاشی صورتحال ہو گئی ہے، جس طریقے کا سوشل فیبرک میں جو ہے وہ کریک آ رہا ہے، ایک یہ وہ صورتحال ہے جس سے کہ حکومت جو ہے وہ بالکل نبرد آزما جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ دوسری طرف جو معاملات ہیں وہ ہیں سیاسی ماجرائی جو کسی صورت تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ کل ہونے والی پنجاب کے مسلم لیگ نون کے صدر رانا ثناء اللہ کی گرفتاری جو ہے وہ بہرحال ایک بڑا سوالیہ نشان تھی، اور جس طریقے سے جن چارجز کی بنیاد پہ انہیں گرفتار کیا گیا ہے، یقیناً جو ہے وہ ایک کسی حد تک جو ہے وہ کچھ حلقوں میں بالکل اس کو مذائقہ خیز لیا جا رہا ہے، اور ایک سیاسی انتقام کا جو ہے وہ اس کا عندیہ دیا جا رہا ہے۔ جبکہ دوسری طرف اگر دیکھیں تو کچھ ایسی خبریں بھی جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہیں کہ جس کی بنیاد پہ جو ہے وہ چارجز کو جو ہے وہ مزید آپ کہہ سکتے ہیں کہ انڈوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ ان کی جو ہے وہ کچھ ایسی کالعدم تنظیموں سے وابستگی تھی، اور اس کی فنڈ ریزنگ کے لیے جو ہے وہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں وہ ملوث تھے۔ حسن بتائیے کیا صورتحال ہے، مطلب کل کی جو گرفتاری تھی یقیناً جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے لیے یا پاکستان میں اس وقت جو موجودہ سیاسی جو صورتحال ہے اس میں ایک بہرحال بڑا جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دھچکا ہے؟ نہیں، گزشتہ 2 دنوں میں جو سیاسی صورتحال رہی ہے، اتوار کے دن اور اس سے پہلے لیگی ایم پی ایز کی ملاقاتوں کے حوالے سے معاملات سامنے آئے تھے۔ لیگی اراکین اسمبلی کی طرف سے پھر مختلف بیانات سامنے آئے تھے جن میں ان کا کہنا یہ تھا کہ اپنے مسائل کے حل کے لیے ملاقات ہوئی، جو انہوں نے اپنی پارٹی کی قیادت کو جو وضاحت پیش کی۔ اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے جو ہے بڑے سخت بیانات آئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ کل ہی ہم نے یہ بات ڈسکس کی تھی کہ لوٹا کرائسس سیل قائم کر دیا گیا ہے، اور اس طرح کی ساری چیزیں جو ہے وہ رد عمل سامنے آئے۔ اور کل پھر آپ نے دیکھا کہ ان کو اے این ایف نے جو ہے کل حراست میں لیا ہے۔ جتنی بھی اپوزیشن جماعتیں ہیں انہوں نے اس کی سخت الفاظ میں جو ہے وہ مذمت کی ہے رانا ثناء اللہ کی گرفتاری کی۔ حال ہی میں انہیں پنجاب کا صدر بنایا گیا ہے۔ ایون یہ کہ بلاول بھٹو صاحب کو جو ٹویٹ ہے اس کے اندر انہوں نے یہ بات بھی کہی ہے کہ ہم پر تو بہت بڑے ناقد رہے ہیں، کڑی تنقید کرتے رہے ہیں پیپلز پارٹی کے حوالے سے، سخت الفاظ استعمال کیے ہیں، لیکن انہوں نے بھی اس کی مذمت کی ہے، اور دیگر سیاسی جماعتوں کی طرف سے بھی جو ہے وہ اس کی سخت مذمت کی گئی ہے۔ آج ان کو پیش کیا جائے گا۔ کل رات تک اے این ایف کی طرف سے کیا چارج شیٹ فائل کی گئی تھی اس کی کوئی بھی جو ہے وہ بالکل ابتدائی طور پر بھی کوئی اس طرح کا اسٹیٹمنٹ سامنے نہیں آیا تھا، اور اس حوالے سے مختلف چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ قیاس آرائیاں ہیں ابھی تک، اور ان سب چیزوں کا فیصلہ آپ سے کچھ دیر میں ہو جائے گا جب انہیں کورٹ میں پیش کیا جائے گا، اور کیا چارج شیٹ لگتی ہے یہ تھوڑی دیر میں جو ہے وہ اس کا منظر یہاں پر مزید چیزیں جو ہے وہ سامنے آئیں گی۔ علی سے بات کرتے ہیں اس سے پہلے جو ہے ناظرین آپ کو ایک پیکیج دکھاتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ کی گرفتاری کے حوالے سے جو اس میں تفصیلات جو ہے اس کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ کے ستارے بھی گردش میں آ گئے۔ اینٹی نارکوٹکس فورس نے پنجاب کے سابق وزیر قانون اور مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ کو حراست میں لے لیا۔ سیکرٹری اطلاعات نون لیگ عظمیٰ بخاری نے جی نیوز سے گفتگو میں رانا ثناء اللہ کی گرفتاری کی تصدیق کر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر فیصل آباد سے لاہور جا رہے تھے کہ اے این ایف نے سکھے کی کے قریب سے انہیں حراست میں لیا۔ رانا ثناء اللہ نے 3:19 پر لاہور ٹول پلازا کراس کیا۔ اے این ایف نے رانا ثناء اللہ کی گرفتاری کی تصدیق کر دی۔ ترجمان اے این ایف کے مطابق رانا ثناء اللہ کو اے این ایف لاہور نے گرفتار کیا۔ رانا ثناء اللہ کی گاڑی سے منشیات کی بھاری مقدار برآمد کی گئی۔ رانا ثناء اللہ کو ریمانڈ کے لیے اینٹی نارکوٹکس کورٹ میں پیش کیا جائے گا۔ ترجمان اے این ایف کے مطابق رانا ثناء اللہ کو بہت سے ثبوتوں کی روشنی میں گرفتار کیا گیا۔ رانا ثناء اللہ سے تحقیقات کی جا رہی ہیں اور بہت جلد معلومات منظر عام پر آ جائیں گی۔ ترجمان اے این ایف کے مطابق گرفتاری کے وقت رانا ثناء اللہ کے ہمراہ ان کے سیکیورٹی گارڈ بھی تھے۔
ذرائع کے مطابق رانا ثناءاللہ سے چند روز قبل سرکاری سیکیورٹی بھی واپس لے لی گئی تھی اور اس بارے میں انہوں نے قومی اسمبلی کی استحقاق کمیٹی کو بھی تحریری طور پر آگاہ کر دیا تھا۔ رانا ثناءاللہ چند روز سے اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے تشویش کا شکار تھے اور سرکاری سیکیورٹی واپس لیے جانے پر نجی گارڈز میں اضافہ کر دیا گیا تھا۔ جی ناظرین، رپورٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ رپورٹ میں جو ہے وہ خاص طور پہ اگر دیکھیں تو رانا ثناءاللہ صاحب کی جس قسم کی پکچرز جو ہے وہ دکھائی گئی ہیں، اس سے جو ہے وہ بالکل واضح طور پہ یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ رانا ثناءاللہ جو ہے وہ خاص طور پہ مسلم لیگ نون یا پنجاب کی جو ہے وہ بڑی قداور سیاسی شخصیت تھے، اور آپ کہہ لیں کہ بڑی حد تک جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے جو ہے وہ فرنٹ لائن ڈیفینڈر کے طور پہ انہیں دیکھا جاتا تھا، اور اس حوالے سے گرفتاری کے حوالے سے خاص طور پہ گزشتہ کافی دنوں سے وہ اس چیز کا مسلسل اندیہ بھی دے رہے تھے کہ ان کو جو ہے وہ موقع ڈھونڈا جا رہا ہے اور ان کی گرفتاری کے لیے جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ ہتھ کنڈے استعمال کیے جا سکتے ہیں، اور بالآخر جو ہے وہ ان کی گرفتاری ایک ایسے کیس میں ہوئی کہ جس کا جو ہے وہ وہم و گمان میں آپ جو ہے وہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی کے وہم و گمان میں ہوگا کہ اس قسم کی گرفتاری ہو سکتی ہے۔ جی منصور بھائی، دیکھیں مجھے تو اب میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ یار ایک ڈرگ اسمگلر ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے ڈرگ پیڈلر۔ اب اس کو اس لیول کے اوپر جو ہے رانا صاحب کو لے کر آ گیا کہ وہ جو ہے وہ ڈرگ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ سپلائی کہ وہ ڈرگ پیڈلر بن گیا۔ وہ ڈرگ اسمگلنگ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے کسی کارندے کو پکڑا جاتا، اس نے کنفیشن کیا ہوا ہوتا، کچھ تو تھوڑا بہت میچیورٹی جو ہے وہ ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو دکھایا جاتا ہے۔ لیکن جیسے آپ نے اپنے انٹرو کے اندر کہہ دیا کہ بات یہی ہے کہ یہ صرف ایک سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ دوسری جو بات ان کے اوپر آج کل ایک اور کہی جا رہی ہے کہ ان کی مذہبی تنظیموں کے ساتھ، کالعدم تنظیموں کے ساتھ کوئی جو ریلیشنس ہے، تو وہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا کہ 2008 کے اندر الیکشن کے اندر انہوں نے اپنا مسلم لیگ نون نے وہ جنگ کے اندر اور 2-3 جگہوں کے اوپر جو کالعدم سپاہ صحابہ تھی اس وقت، اس کے کچھ اپنا جو حق نواز جنگی کے صاحبزادے ان کے ساتھ کچھ ویڈیو فوٹیجز لیک ہوئی تھی کہ وہ ان کی تقریر میں جا رہے ہیں، ان کو جو ہے وہ سپورٹ کرنے کا اعلان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد تو پھر یہ تک ہوا کہ زیادہ ٹی وی پہ بڑا ٹاک شوز ہوئے ہیں، ان کے بڑا ان کو کرٹیسائز کیا گیا، پھر یہ ایک طویل عرصے تک لا منسٹر بھی رہے۔ تو یہ دونوں کیسز کے اندر ان کے اوپر دونوں جو الزامات ہیں اس کے اوپر اتنی جان مجھے نظر نہیں آتی ہے، کیونکہ وہ پولیٹیکلی تو ہم نظر آتا ہے کہ بہت ساری سیاسی جماعتوں نے مذہبی جماعتوں کے ساتھ وہ الائنس کیا، چاہے وہ کونسل کے لیول کے اوپر پیپلز پارٹی بھی اس کے اندر رہی ہے۔ میں کوئی نون لیگ کو مطلب یہ رانا ثناءاللہ کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، لیکن جس طریقے سے بچکانہ طریقے سے جو کہ سب کو نظر آ رہا ہے وہ ان کی گرفتاری ہوئی ہے، یہ ایک عجیب سا ایک ہے۔ جہاں تک کالعدم تنظیموں سے تعلق کی بات، تو پنجاب میں بالخصوص اگر ہم دیکھتے ہیں تو بہت سارے جو ہے وہ آپ کو ایسے وزراء اور ایسے جو ہے وہ سیاسی رہنما جو ہے وہ ملیں گے کہ جن کی وابستگی جو ہے وہ کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ اس قسم کی تنظیموں کے ساتھ رہی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بہرحال اگر ہم پچھلی دہائیوں میں چلے جاتے ہیں تو پچھلی دہائیوں میں یقیناً ایسی شخصیات موجود تھیں، اور پاکستان کا یہ انٹرنیشنل نیریٹو جو ہے وہ دہشت گردی پہ جو ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ تھا۔ تو اس تمام صورتحال میں بہرحال رانا ثناءاللہ صاحب کو بھی اگر دیکھ لیں تو وہ شخصیت بھی کچھ ایسی نہیں تھی کہ جو ہے ان کی مذہبی وابستگی یا آپ کہنے جہادی تنظیموں سے ان کی وابستگی اپنی جگہ موجود تھی، لیکن اس کو جو ہے وہ ڈرگ پیڈلنگ سے کوریلیٹ کر دینا اور اس کے بعد جو ہے ایک دم اس قسم کی گرفتاری، اور وہ بھی اس موجودہ سیاسی صورتحال میں یقیناً جو ہے وہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ کل جو ہے وہ وفاقی وزیر داخلہ جو ہیں شہریار آفریدی بھی اس بات سے لا علم رہے ہیں، پھر جو میڈیا پر ان کے مختلف ویڈیوز چلتی رہی ہیں جو آرکائیو سے جو ریکارڈ چلتا رہا ہے، اس کے اندر رانا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن پہلے ہی کچھ پروگرامات میں اس بات کا بھی اظہار خیال کیا تھا کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، اور عمران خان صاحب نے باقاعدہ خود پرسنل وزیر اعظم کا انہوں نے تذکرہ کیا، اور یہ بھی تذکرہ کیا اس گفتگو کے اندر کہ لاہور کے اندر باقاعدہ اس حوالے سے میٹنگ ہوئی تھی اور انہیں کچھ نہیں ملا تھا، لیکن انہیں پھر بھی گرفتار کر لیا جائے گا۔ کل شاہد خاقان عباسی صاحب بھی ایک ٹاک شو کے اندر یہی کہہ رہے تھے کہ میں بھی گرفتاری کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ سارا انہوں نے حکومت پر یہی ڈالا کہ حکومت کے پاس اب کوئی آپشن موجود نہیں ہے اور وہ ہمیں اس طرح سے ہی جو ہے وہ نون لیگ پہ تو اگر خاص طور پہ دیکھیں نا تو ایک واضح طور پہ جو ہے وہ یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ مطلب نواز شریف صاحب کے بعد جو ہے وہ آپ دیکھیں خواجہ سعد رفیق کے بعد جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کو بھی گرفتار کیا گیا، اس کے بعد حمزہ شہباز، اور حمزہ شہباز کے بعد جو ہے وہ آپ دیکھیں جو ہے وہ رانا ثناءاللہ ہوگا، اس سے پہلے حنیف عباسی۔
مطلب بہرحال ایک سیکوینس جو ہے وہ چلی آ رہی ہے مسلسل اور جو ہے وہ گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے. سندھ میں جو ہے وہ میرا خیال ہے صورتحال بالکل ڈیفرنٹ ہے اور بالکل جو ہے خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ اس موڈ میں نظر آتی ہے کہ جو ہے وہ گرفتاریاں دے دینے میں ہی جو ہے وہ ان کو ان کی بقا نظر آ رہی ہے. اب دیکھیں منصور بھائی، اب گورنر راج کے حوالے سے ہم نے تو ظاہر سی بات ہے کہ 3-4-5 دن پہلے ہی شاید آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپنے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ اور کل جو ہے وہ بہت ہی ایک ٹویٹ جو ان کا فواد چودھری صاحب کا جو ٹویٹ تھا کہ گورنر صاحب بالکل ایک جادوگر آدمی ہے اور وہ 48 گھنٹے کے اندر سندھ کے اندر تبدیلی کے چانسز ہیں اور وہ لا سکتے ہیں. پھر وہ آرٹیکل کیا کہلاتا ہے گورنر راج، وہ 148 کا جو آرٹیکل ہے وہ کسی بھی وہ اپنا ایکسرسائز پاور ایکسرسائز کرے. پھر اس کے بعد پھر ایم کیو ایم کی ریلی نظر آ رہی ہے. سندھ کے اہم ترین منسٹر ناصر حسین شاہ صاحب وہ اپنا ریزگنیشن ٹینڈر کر رہے ہیں اپنا وہاں پر، اور بغیر کوئی وجہ ایون پیپلز پارٹی کے بہت سارے لوگ لائل میں اس حوالے سے. تو یہ سب چیزیں بڑی ایک بےچینی کی کیفیت تو ہے، لیکن وہ مہر صاحب کی جو سیٹ خالی ہوئی ہے غالباً اس پہ جو ہے وہ کانٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں جس کی بنیاد پہ انہوں نے جو ہے وہ سیٹ ویکنٹ سیٹ پہ جو ہے وہ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں. حالانکہ کل ناصر حسین شاہ صاحب کا جو بیان تھا یقیناً جو ہے وہ بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ اس وقت حکومت کے خلاف جو ہے بڑی ایگریسو ٹون میں کل انہوں نے بات چیت کی ہے. تو میرا خیال ہے یہ خیال رکھنا کہ جو ہے وہ ناصر حسین شاہ صاحب جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے اپنی کوئی لائلٹیز جو ہے وہ اس سے ہٹ رہے ہیں، تو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ مناسب ہوگا. لیکن نہیں، میرا خیال ہے کہ شاید کچھ جس طریقے سے کوئی انڈر گراؤنڈ انڈر دا ٹیبل کچھ ڈسکشنز کوئی آپ کہہ لیں کہ دیکھیں اس وقت ناصر حسین شاہ صاحب کے پاس 3 پورٹفولیو تھے اور بہت ہی امپورٹنٹ پورٹفولیو تھے اور فرنٹ مین تھے، موسٹ ہمبل آدمی تھے. ان کے ساتھ جب بھی ملاقات کرو تو انتہائی نفیس انسان، لیکن اس کے باوجود ایک بہت ہی امپورٹنٹ پرسنالٹی تھی. اس کا اس موقع کے اوپر ریزگنیشن دینا، خاص طور پہ جو اس وقت گراؤنڈ میں اور جو اس وقت جو بوائلنگ ٹیمپریچر ہے خاص کر سندھ کا، پنجاب کا، اس کے اندر جو ہے کل ایم کیو ایم نے ریلی کر دی ہے، سندھ کو پانی دو، جماعت اسلامی ریلی کر رہی ہے، گورنر راج کی باتیں ہو رہی ہیں، پیپلز پارٹی ایگریسو موڈ کے اندر نظر آ رہی ہے. یہ سب چیزیں اور پھر اس کے اندر آپ کے انتہائی اہم ترین جو ہے وہ پولیٹیکل جو پرسنالٹیز ہیں وہ کسی بھی بنیاد کے اوپر اپنا پورٹ فولیو چھوڑ رہے ہیں وہ بھی اپنا، اور 3 پورٹ فولیو والے. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں، کہ میرا جو تجزیہ ہے وہ غلط ہو سکتا ہے، کہ وہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ الیکشن کے حوالے سے جو مہر صاحب کی الیکشن کی سیٹ جو ویکنٹ ہوئی ہے اس کے حوالے سے ان کو کروانی ہے. لیکن اب یہاں نظر آ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ سندھ کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ جو ہے وہ ایک بڑے طویل عرصے سے جو ہے وہ بہرحال یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ کسی بھی سطح پر نون لیگ ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی ہو، اس کے اندر جو ہے وہ فارورڈ بلاک جو ہے وہ قائم کیا جا سکے. اور اس حوالے سے جو ہے وہ آپ کہہ لیں قیاس سرائیاں اور اس حوالے سے جو ہے وہ گفتگو کا سلسلہ جو ہے ایک بہت طویل عرصے سے جاری ہے. اور لیکن ابھی تک تاحال آپ دیکھیں کہ مشکل سے مشکل حالات جو ہے وہ خاص طور پہ ان دونوں جماعتوں کے لیے جو ہے وہ پیدا ہو چکے ہیں اور مسلسل جو ہے وہ اس میں مشکلات میں اضافہ ہوتا بھی جا رہا ہے. اس کے باوجود جو ہے وہ ابھی تک ایسی کوئی ڈیولپمنٹ ہمارے سامنے واضح طور پہ نہیں آئی ہے الا اس کے کہ جو ہے وہ کچھ یہ ممبران پارلیمنٹ جو ہے وہ پی ایم صاحب سے ملے ہیں. لیکن پنجاب کی صورتحال جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. وہ آپ کو سچویشن وہاں کا سیاسی کلچر جو ہے وہ بہت حد تک مختلف ہے اور وہ آپ کو اس چیز کا میرے خیال میں بہت زیادہ ادراک بھی ہے کہ پنجاب میں الیکٹیبلز جو ہے وہ اسی طریقے سے جو ہے وہ عموماً موو کرتے رہتے ہیں. پارٹی لائلٹیز سے بڑھ کے جو ہے وہاں دیگر اور بہت سارے پہلو ہیں کہ جس کی بنیاد پر جو ہے وہ اپنی وفاداریاں جو ہے عموماً تبدیل کر لی جاتی ہیں. اپوزیشن یہ الزام لگا رہی ہے کہ جیسے سابقہ اتوار حکومت میں یہ سارے کام حکومت ختم ہونے سے کچھ عرصے پہلے شروع ہوتے ہیں، لیکن موجودہ حکومت نے پہلے سال میں ہی یہ سارے کام شروع کر دیے ہیں. اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ اس حکومت نے جو ہے موجودہ مسائل کے اندر اپوزیشن اس بات پر مطمئن ہے کہ اس نے اتنا زیادہ ٹف ٹائم دیا ہے کہ وہ کام جو اس حکومت کو اپنی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے یا کسی طرح اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے آخر میں کرنے تھے یا مستقبل کے لیے کوئی حکمت عملی طے کرنی تھی، وہ کام. حسن سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ اس ٹائم کے اوپر یہ ہارس ٹریڈنگ ہو کیوں رہی ہے؟ کیونکہ
کیا مطلب کوئی انڈر ان ہاؤس تبدیلی کے حوالے سے کچھ پریشر گروپ بنایا جا رہا ہے؟ کوئی نون لیگ کے اندر پریشر گروپ بنایا جا رہا ہے، پیپلز پارٹی کے اندر کوئی پریشر گروپ بنایا جا رہا ہے تاکہ جو وہ عوامی موومنٹ ہے، عوامی حمایت کے لیے جو کوئی بھی اگر عوام سڑکوں پر آئے تو ان کو کس طریقے سے روکا جائے؟ یا مطلب اس وقت ان کو ضرورت کس بات کی ہے کہ لیکن شاید یہ اس وقت بجٹ جو پیش ہوا ہے، بجٹ پاس کرانے کے لیے شاید مسائل کا سامنا رہا ہو، اور یہ ساری ٹیکٹکس ظاہر سی بات ہے یا تو پھر اس طرح کے کوئی معاملات ہیں کہ حکومت آئندہ کے حوالے سے اپنی حکمت عملی طے کر رہی ہے، پیش قدمی کر رہی ہے اس طرف. اس کا بنیادی جو مقصد ہے وہ میرے خیال میں یہ ہے کہ اگر آپ حکومت کی اوور آل سچویشن دیکھیں تو حکومت جو ہے وہ بہت زیادہ کمزور کاندھوں پہ نظر آتی تھی، اور اگر تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو آئے دن کے جو ہے وہ مذاکرات ہیں، کبھی جو ہے وہ مینگل کے ساتھ ہیں، کبھی ایم کیو ایم کے ساتھ ہیں، اور کبھی قاف لیگ کے ساتھ ہیں. اور اس بنیاد پہ مطلب اگر حکومت کا فوکس ہم پچھلے کچھ عرصے میں دیکھیں، گزشتہ 10 ماہ کی اگر ان کی جو ہے جو پروگریس ہے یا ان کی جو ایکٹیویٹیز کو اگر ہم ایویلیٹ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں دو چیزیں واضح طور پہ نظر آتی ہیں. ایک تو جو ہے وہ مہنگائی پہ یا آپ کہہ لیں کہ معاشی بحران کا جو ہے وہ کریٹ ہونا، اور اس میں جو ہے وہ ان کا بڑی حد تک جو فیلیور تھا وہ سامنے آیا. اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو حکومت انگیج نظر آئی ہے مسلسل، کبھی قاف لیگ سے مذاکرات میں بارگین میں، کبھی ایم کیو ایم سے مذاکرات اور بارگین میں، اور اسی طریقے سے کبھی جو ہے وہ بلوچستان میں مینگل سے جو مذاکرات اور جو سلسلہ چل رہا ہے. مطلب حکومت کی اپنی پوزیشن یقیناً جو ہے وہ بہت زیادہ غیر مستحکم تھی کہ جس کی بنیاد پر جو ہے وہ آئے دن جو ہے وہ بلیک میل ہو رہی تھی، اور اس بلیک میلنگ کی بنیاد پر روز نئی سودے بازی ہو رہی ہے، اور اس سودے بازی کی بنیاد پہ حکومت جو ہے وہ روز جو ہے وہ کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ نوازنے پر جو ہے وہ بالکل ایسا ہی ہو جیسے مینگل صاحب کو جو بیل آؤٹ پیکیج ملا ہے اور ایم کیو ایم کو ایک وزارت مل گئی ہے. سب سے اگر آپ زیادہ دیکھیں نا تو قاف لیگ سے بہت زیادہ نیگوسیشن رہی ہیں، وہ آئے دن ناراض ہو جاتے ہیں، پھر یہ آئے دن جو ہے وہ ان کو منانے کے لیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر کچھ جو ہے وہ لین دین جو ہے وہ مسلسل چل رہا تھا. میرے خیال ہے اس سطح پر جو ہے وہ بہت زیادہ حکومت کو ضرورت تھی، اور خاص طور پہ ساجد سنجرانی صاحب کے جو ہے وہ اس وقت ہاں بالکل یہ والا جو معاملہ ہے، اس کے بعد جو ہے حکومت نے بڑی حد تک اس چیز کو ریئلائز کرا ہے کہ اپنی پوزیشن کو کسی حد تک جو ہے وہ اسٹرینتھن کرے ایوان کے اندر، اور یہ جو بلیک میلنگ ہے اس سے نکلا جائے. لیکن منصوبہ اور میرا خیال ذاتی طور پہ یہ ہے کہ میرا خیال میں اس سے نکلنے سے زیادہ یہ کہ اس میں مزید جو ہے وہ حکومت پھنس جائے گی، اور مزید مشکلات اور مزید جو ہے وہ ڈیمانڈز اور گیو اینڈ ٹیک کی جس کی بنیاد پر یہ حکومت چل رہی ہے، اس میں مزید مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے. درست ہے آپ کی بات، لیکن ایک چیز جو میں بہت پوائنٹ آؤٹ کرنے جا رہا تھا کہ اس کا ایک فائدہ بھی ہوا ہے اپوزیشن پارٹیز کو کہ اپنا مسلم لیگ نون کے جو دو دھڑوں کی بات ہو رہی تھی وہ بالکل ایک اس وقت یونائٹ نظر آ رہے ہیں. شہباز شریف کی نظر آ رہا ہے، اور اس کے بعد پھر متحد کر دیا ہے نون لیگ نے. ایک آزمائش کا دور آیا تھا، تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ دونوں میاں صاحب جو ہے، چھوٹے میاں صاحب کا بھی جو ہے وہ بڑا اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ یہ بدترین، حالانکہ فیصل آباد کی پالیٹکس کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو چودھری شیر علی اور جو رانا ثناء اللہ، ان کا بہت شدید ترین آپس میں مفادات کا ٹکراؤ ہوا ہے، جس کو کہتے ہیں کہ چودھری شیر علی جو ہے وہ شہباز شریف کے آدمی ہے، اور رانا صاحب جو ہے وہ میاں صاحب کے تھے، اور ان کی جو ہے وہ ایون ٹکٹوں کی جو ہے وہ اس کے اوپر ان کے کارکن آپس میں لڑتے رہے. لیکن اسی بنیاد پر جو ہے وہ آپ دیکھیں تو اپوزیشن کو جو ہے وہ مسلسل حکومت کی طرف سے جو ہے وہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، اور اسی بنیاد پہ فارورڈ بلاک کی باتیں ہو رہی ہیں. اسی بنیاد پر جو ہے وہ اگر حکومت کی طرف سے دیکھیں تو ایک بڑا حصہ جو تنقید کا ہے وہ صرف نون لیگ کی اندرونی جو خلفشار ہے اس کو ہائی لائٹ کرنے میں جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے. عوامی تحریک کی طرف سے بھی کل بیان آیا، اور اس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے وہ ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے اس وقت ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ جو ہے اب باقی ساری چیزوں کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے. یعنی ہر مختلف رد عمل موجود ہے، اپوزیشن کا بھی آیا، حکومت کا اپنا رد عمل آ رہا ہے. حکومت کی طرف سے یہ موقف اختیار کیا گیا کہ موجودہ صورتحال میں اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو موجودہ جو صورتحال ہے اس میں تو جو ایک تو رانا ثناء اللہ صاحب کی گرفتاری اپنی جگہ، لیکن جو آوازیں آ رہی ہیں، جو اس وقت ایک ماحول جو بنا ہوا ہے، اور جس قسم کی آپ کو ایگریسو موو لگ رہی ہے، یہ جو ڈرائیو ہے گرفتاریوں کی، اس میں ایسا لگتا ہے کہ کچھ دن میں جو ہے وہ جو میجر اپوزیشن لیڈرز ہیں یا جو پارٹی رہنما ہیں ان تمام کو جو ہے وہ پابند سلاسل جو ہے وہ مستقبل میں کر دیا جائے گا. چاہے وہ پنجاب کی صورتحال ہو یا سندھ کی یا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی بات کریں تو بالکل صورتحال اسی طرف جا رہی ہے کہ جو ہے تمام ان لوگوں کو جو ہے وہ جیلوں میں ڈال دیا جائے. اور لیکن اس سے جو ہے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی بہتری آ جائے گی؟
ویسے مطلب دنیا کی تاریخ میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس طریقے سے کبھی جو ہے وہ کوئی آپ کہہ لیں کہ کوئی مثبت تبدیلی آ سکی بھی منصور بھائی دیکھیں ہسٹوریکلی تو آپ دیکھ لیں یا تو پابند سلاسل کیا جا رہا ہے یا پھر وہ ہارس ٹریڈنگ کر کے ان کو اپنے ساتھ ملایا جا رہا ہے، لیکن یہاں پر کہیں کوئی ایسی کوئی ڈیولپمنٹ نظر نہیں آئی ہے کہ آپ کے عوام کا غم و غصہ اور جو ان کے اندر کی جو فرسٹریشن ہے وہ ختم کی جا سکے۔ اس کو تو بالکل پس پش ڈال دیا گیا ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے جس نے عرب اسپرنگ کر دیا تھا کہ تیونس کے اندر ایک جو ٹھیلے والا تھا اس کے اوپر جو ہے وہ وینڈرز وہ اپنا ٹریفک وارڈن نے اس کے اوپر چالان کیا تھا اور اس کے بعد اس نے جو غصے میں آ کر اس کی گاڑی جو ہے کنفسکیٹ کی تھی، تو اس نے غصے میں آ کے آپ کے اوپر پیٹرول چھڑک کے آگ لگا دیا تھا اور وہ مر گیا تھا۔ تو اس کے بعد اتنا بڑا عرب اسپرنگ ہمیں نظر آتا ہے جس کے اندر جو ہے وہ پورے لاکھوں کے افراد نے پورے سڑکوں کے اوپر مارچ کیا۔ اور سر یہ فرق ہوتا ہے دیکھیں قوموں میں اور ہجوم میں جو ہے نا یہ بڑا فرق ہے۔ پاکستان میں اس قسم کے متعدد واقعات ہیں اور ابھی حالیہ جو ہے وہ اگر ہم کچھ ہی عرصہ پہلے کا ایک واقعہ کراچی میں اسی طریقے کا ہے کہ سی این جی کی بندش پہ جو ہے وہ ایک رکشے والے نے جو ہے وہ اپنے آپ کو جلا لیا تھا اور وہ ساری صورتحال یہی تھی کہ اور اس کے بعد اس کو جب چارج کیا گیا اور اس سے پوچھا گیا تو اس کا ریزننگ یہی تھی کہ وہ اس کی جو گھریلو پریشانیاں ہیں وہ اس کی بنیادی وجہ تھی۔ تو ایسے متعدد واقعات جو ہے وہ یقیناً یہاں پر ہیں لیکن اس کی بنیاد پر جو ہے آپ کسی موومنٹ کو جو ہے وہ آواز نہیں دے سکتے۔ اور رہی بات اس وقت عوام کی پریشانی، مہنگائی، بے روزگاری اور روز کی بنیاد پر جو ہے وہ یہ جو بوجھ عوام پہ ڈالا جا رہا ہے اس کو حکومتی سطح پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ تو بالکل ہی پس پش ڈال دیا گیا ہے۔ مطلب ایک ہی چیز جو ہے وہ ریپیٹڈلی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ لوگوں طرف تب جو ہے وہ کنوے کی جا رہی ہے اور وہ چیز یہ ہے کہ ٹیکس دے دیں، ٹیکس کی بنیاد پہ گرفتاری ہو سکتی ہے، نہ دینے کی بنیاد پہ یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے اور یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن جو اس وقت ایشوز ہیں جو خاص طور پہ تنخواہ دار طبقہ جو تھا یا اس وقت جو بے روزگاری بڑھ رہی ہے اس کے گھروں کے جو ڈومیسٹک ایشوز ہیں، جس طریقے سے اس مہنگائی کے طوفان نے فیملی انسٹیٹیوشن کو ہٹ کیا ہے، اس تمام صورتحال میں حکومت کی طرف سے ابھی تک جو ہے وہ کوئی لائے عمل جو ہے وہ نہیں دیا گیا ہے اور اس سے کیا امپلیکیشنز اس کے ہوں گے، مستقبل میں کیا پریشانیاں ہو سکتی ہیں، یہ انتہائی جو ہے وہ ایک بہرحال تشویشناک جو ہے وہ مرحلہ ہے۔ دیکھیے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ گرفتاریاں ہوتی ہیں مطلب جو اپوزیشن میں گرفتاریاں ہو رہی ہیں، حکومت اراکین کی گرفتاری نہیں ہوتی اور ہمیں ہر دور میں یہی رہا ہے، چارج شیٹ تو ہوتی ہے، سمبولک طور پہ ایک آدھ گرفتاری تو کر دیتے ہیں کہ جو ہے گرفتاری کس وقت، مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا گرفتاری کس وقت ہونی چاہیے لیکن تحقیقات تو کسی وقت ہوں گی نا، اگر کوئی جرائم ہے تو اصل اس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ میرے خیال میں خان صاحب سے جو ہے یا اس موجودہ ماڈرن دور کے اندر جو ہے وہ ہم توقع یہ کر رہے تھے کہ سسٹم کو جو ہے وہ امپروو کیا جائے گا اور سسٹم کے تحت گرفتاریاں ہوں گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ اے این ایف گرفتاری کرے گی اور فردوس عاشق رحمان صاحبہ جو ہے وہ آ کے بتائیں گی کہ کتنی مالیت کی ہیروئن جو ہے وہ پکڑی گئی ہے، تو یہ میرا خیال ہے مشکل جو ہے وہ سلسلہ ہے۔ تو وہ فردوس باجی بولتے تھے ان کو اس لیے ان کا باجی کا فرض تھا، انہوں نے آ کے بتا دیا۔ یار حسن بھائی دیکھیں یہ جو سیاستدانوں کے اوپر جو کرمنل چارجز کا جو لگنے شروع ہوئے نا، اس سے پہلے یہ ہوتا تھا جب ضیاء دور سے پہلے جتنے بھی آپ بھٹو کا دور اٹھا کے دیکھیں یا ایوب خان کا دور اٹھا کے دیکھیں تو سیاستدانوں کے اوپر جو چارجز لگتے تھے وہ سیاسی لگتے تھے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ نظر آ رہا ہے کہ سیاسی طور پر کوئی اس کے اندر کوئی نہ کوئی مقصد ہے اور اس کے بعد پھر سب سے زیادہ جو کرمنل چارجز لگنے شروع ہوئے ہیں وہ ضیاء دور کے بعد سے لگنے شروع ہوئے ہیں کہ ایک بندے کو جو کہ وہ سیاسی آدمی ہے اس کے پر کچھ بھی ہے، اس نے جو ہے وہ ملیٹنسی کی ہے، کہیں فائرنگ کی ہے، لیکن اس کو ایک سیاسی قیدی کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ اس کے اوپر کرمنل چارجز ایک پیشہ ور قاتل یا پھر ڈرگ پیڈلر یا ڈرگ اسمگلر یا وہ دونوں چیزیں الگ ہیں۔ علی بالکل بات کریں گے اس پہ کہ جو ہے وہ ایک سیاسی قیدی میں اور ایک کرمنل جو ہے وہ قیدی میں کیا فرق ہے، اس پہ بالکل بات کرتے ہیں اور وقت ایک بریک کا جو ہے وہ وقت چنا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اس پہ گفتگو کرتے ہیں کہ ایک سیاسی قیدی میں اور جو ہے وہ ایک کرمنل جو قیدی ہوتا ہے اس میں کیا فرق ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کر رہے تھے رانا ثناء اللہ صاحب کی گرفتاری اور ایک سیاسی قیدی اور جو اس وقت سیاسی حالات میں تبدیلی ہے، جو معاشرتی اقدار میں جو تبدیلی آئی ہے، جو ویلیوز جس طریقے سے چینج ہو رہی ہیں، کیونکہ تحریکیں اس سے پہلے بھی جو ہے وہ ہم ماضی میں پاکستان کے اندر مختلف قسم کی سیاسی تحریکوں کو جو ہے وہ دیکھ چکے ہیں،
لیکن ان تحریکوں میں جو ہے وہ کم از کم جو ہے وہ اس قسم کی جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ نہیں دیکھنے میں آتی تھی. اور بہرحال کچھ نارمز کلچر جو ہے وہ ہر چیز کے ہوتے ہیں, کچھ ویلیوز ہوتی ہیں, اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے, جو معاشرے کا جو ہے وہ کسی بھی بنیادی جز ہوتی ہیں. اگر جو ہے وہ سیاست جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے وہ اس کو کرمنل ایلیمنٹس کے ساتھ یا کرمنالٹی کے ساتھ جو ہے وہ اس کو مرج کیا جائے گا, تو ایک بھیانک شکل جو ہے وہ مستقبل میں ہم سیاسی جو ہمارا انسٹیٹیوشن ہے اس کی دیکھیں گے. تو اوسط کس طریقے سے اس کو جو ہے وہ ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ مطلب رانا ثناء اللہ فارمر جو ہے وہ ہوم منسٹر, فارمر جو ہے وہ لا منسٹر, اور اس کے بعد جو ہے وہ اس وقت موجودہ ایک پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے ایک اور پاکستان کی ایک بڑی پارٹی کے جو ہے وہ صدر, اور وہ ہیروئن کے ساتھ جو ہے وہ نارکوٹکس کے ساتھ جو ہے وہ ان کی گرفتاری جو ہے. یہ دیکھیں منصور بھائی, بات وہی نا کہ پنجاب کے اندر پنجاب کے صدر اتنے بڑے, آپ کو ایک ہم سے پہلے عوام ان کو دیکھتی تھی کہ وہ لا منسٹر ہیں اور ان کے اسٹیٹمنٹ اور ان کے ٹی وی پہ ان کو سنا جاتا تھا, اور اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے وہ گاڑی کے اوپر 15 کلو کے قریب ہیروئن, 15 کلو آئی تھنک ہے, 15 کلو کے قریب وہ ہیروئن جو ہے وہ لے کے جا رہے ہیں. ان کو ناکہ لگا کے روکا گیا ہے بالکل ایک کرمنل کی طرح, اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ان کو تلاشی لی گئی ہے, ان کو دوسری گاڑی میں بٹھایا گیا ہے, اور اس کے بعد پھر اے این ایف کے اسٹیٹمنٹ آتا ہے کہ 15 کلو کے ہیروئن برآمد ہوئی ہے. یہ کرمنل چارجز آپ کسی سیاستدان کے اوپر لگا رہے ہو, یہ ورسٹ ترین ڈکلائن ہے کسی بھی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کا پاکستان کے حوالے سے. یہ ہمارے پاکستان کی تاریخ, یا اگر آپ پوری ورلڈ وائڈ بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں, اور بالخصوص جو ہے وہ اگر اس خطے کی بات کریں تو یقیناً جو ہے وہ جو برطانوی سامراج کا جو دور تھا اس میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو بہرحال سیاسی جو قیدی ہوا کرتے تھے ان کا جو ہے بالکل ایک الگ بندوبست جو ہے وہ کیا جاتا تھا. ان کو ایک سیاسی جو ہے وہ قیدی کے طور پہ ٹریٹ کیا جاتا تھا, نہ کہ جو ہے وہ کرمنل جو ہے وہ اس کو اسٹیٹس جو ہے وہ دیا جاتا تھا. جیسے علی اوسط کہہ رہے ہیں کہ ڈرگ پیڈلر, مطلب آپ نے جو ہے وہ سابق وزیر قانون پنجاب کو جو ہے وہ ڈرگ پیڈلر بنا, اور اگر یہ بات اس کو کسی حد تک ہم تسلیم بھی کر لیتے ہیں کہ وہ اس ساری ڈرگ ٹریفکنگ میں تھے, تو بھائی ادارے اتنے عرصے سے کیا کر رہے تھے کہ ایک ڈرگ ٹریفکر جو ہے اور اتنا بڑا ہیروئن کا اور نارکوٹکس کا اسمگلر جو ہے وہ آپ کی سیاست میں ان تھا, اور سیاست کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اتنے بڑے عہدوں پہ جو ہے وہ پاکستان میں رہا, اور اس کے بعد جو ہے وہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں جو ہے وہ ملوث پایا گیا. تو یہ بڑا ایک سوالیہ نشان ہے, نہ صرف کہ رانا ثناء اللہ صاحب کی شخصیت پہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے, بلکہ بہرحال پاکستان کے اداروں پر بھی جو ہے ایک بڑا سوالیہ نشان یہ ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ اس حد تک جو ہے وہ مطلب اس کو اور مزید جو ہے وہ اگر جس طریقے سے فیاض سوہان صاحب کا بیان آیا ہے کہ جو ہے وہ یہ طالبان اور اس قسم کے جو ملیٹنٹ ایلیمنٹس ہیں ان کو جو ہے فنڈ ریزنگ میں جو ہے وہ مدد کیا کرتے تھے, اور اس کے لیے یہ سارا جو ہے وہ نارکوٹکس کا جو ریکٹ تھا اس کو رن کر رہے تھے. تو اگر یہ ساری صورتحال ہے تو یقیناً جو ہے وہ ایک تشویشناک صورتحال ہے, اور اگر ایسی صورتحال نہیں ہے تو میرے خیال میں یہ بہت زیادہ جو ہے وہ ورسٹ پولیٹیکل آپ سینیریو کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں, اور جو مستقبل میں جو ہے وہ ایک مشکل حالات جو ہے وہ پاکستان کے لیے کھڑے کر سکتی ہے. میرا نہیں خیال ہے کہ تمام طرح جو ہے وہ سیاسی قیدیوں کو اگر آپ جو ہے وہ گرفتار کر لیں گے اور ان کو کرمنلز کی طرح ٹریٹ کریں گے تو اس سے کوئی معاشرے میں کوئی بہتری آ سکے گی. اگر یہ شخصیات ڈسکس ہونے لگی تو شاید بہت سارے مسائل کھڑے ہو جائیں گے, اور ماضی میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ حکومت میں آنے سے پہلے یا حکومت میں آنے کے بعد جو کسی اچھی پوزیشن پر آ جاتے ہیں تو شاید وہی لوگ صاحب لوگ بن جاتے ہیں, اور جب حکومت میں نہیں ہوتے تو وہی ملزمان کے ٹہرے میں کھڑے ہوتے ہیں. ماضی کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا شہد کی بہت باتیں ہوتی رہی ہیں کہ شہد آپ استعمال کریں اور صحت ہر کسی کی اچھی رہتی ہے, شہد استعمال کرنے کوئی پابندی نہیں. آپ غالباً جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب کا, یقین ناظرین بالکل وہ گرفتار ہوئے تھے اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ان کے ساتھ بھی ہوئی تھی, لیکن جو ہے وہ یقیناً صورتحال چینج تھی, حالات چینج تھے, معاملات چینج تھے, تو وہ جو ہے وہ شہد جو ہے ان کے پاس سے برآمد ہوا تھا. ہو سکتا ہے لیکن وہ حالات نہیں ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کے پاس سے یہ 15 کلو آٹے جو ہے وہ نکل آئے بجائے اس کے کہ ہیروئن کے. تو یہ یقیناً ہو سکتا ہے, لیکن یہ ان کی گاڑی سے نکلنے والا جو بھی فارم تھی وہ آٹا تھا, کوئی اور چیز نہیں تھی. یہ حالات پاکستان میں اس طرح کے عموماً زرداری صاحب کا بھی جو 8-10 سال بعد کیس ثابت ہو اس کے اندر وہ انوالو نہیں تھے. اس طرح کی چیزیں جو ہماری موجودہ پاکستان میں یقیناً جو ہے وہ پریکٹس جو ہے وہ اسی طریقے کی رہی ہے کہ اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ٹائم گین کیا جاتا ہے, اور جو مطلب جو جسٹس ڈیلے جسٹس ڈینائی کا جو فارمولہ ہے وہ بالکل پاکستان میں پوری طریقے سے جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے.
اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو سسٹم ہے اس کو کرمنل جسٹس سسٹم اس کو آپ ڈیولپ نہیں کر پاتے. جو میرے خیال میں پاکستان میں ان تمام خرابیوں کی بنیادی جڑ جو ہے وہ آپ جس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم سسٹم جو ہے وہ امپروو اپنا نہیں کر پائے, اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ضرورت کے تحت جو ہے وہ ایشوز کا استعمال کیا جاتا ہے, ضرورت کے تحت جو ہے وہ افراد کا استعمال کیا جاتا ہے, اور ضرورت کے تحت جو ہے وہ گرفتاریاں ہوتی ہیں, اور ضرورت کے تحت جو ہے وہ شہد جو ہے وہ مل جاتا ہے, اور اسی طریقے سے سسٹم جو ہے وہ پاکستان کا چلتا چلا جا رہا ہے. دوسری طرف ناظرین دیکھتے ہیں کہ کراچی یا سندھ میں جو اس وقت صورتحال ہے, ہم جو ہے وہ گزشتہ تقریباً پچھلے ہفتے سے جو ہے وہ اس کا بار بار ذکر کر رہے تھے کہ اس وقت سندھ میں جو صورتحال ہے, اور بہت حد تک جو ہے وہ یہ قیاس سرائیاں یا جو فلرز جو ہے وہ چھوڑے جا رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ کو گرفتار کیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد گورنر راج کی طرف جایا جا سکتا ہے, اور یہ سیکوینس آگے بڑھی. ہم نے اس کی بھی نشاندہی کی کہ ایم کیو ایم نے جو ہے وہ ایک ڈرائیو شروع کری ہے سندھ حکومت کے خلاف, اور وہ اس کے حوالے سے جو ہے وہ شہر بھر میں بینر جو ہے وہ آویزہ کیے گئے, اور اس میں جو ہے بہت حد تک جو ہے وہ سندھ حکومت کو جو ہے وہ کرٹیسائز کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی کی ریلی جو بالکل ایک الگ پلیٹ فارم سے, لیکن اس کا بنیادی مقصد بھی جو ہے وہ جو نظر آ رہا تھا وہ صرف سندھ کو جو ہے وہ ڈسٹرب کرنا, یا آپ کہہ لیں کہ سندھ کے اندر جو ہے وہ ایک موو کو جو ہے وہ آگے لے کے آنا تھا. اور پھر کل ایم کیو ایم کا ہونے والا جو ایک احتجاج تھا جو پریس کلب پہ اسپیسیفکلی پانی کے لیے کیا گیا, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پرانی جو ایم کیو ایم کی جو بوقتاً فوقتاً جو ہے وہ ایم کیو ایم جن چیزوں کا گفتگو کرتی ہے اور جن کی ڈیمانڈز کرتی ہے, ان تمام ایشوز کو جو ہے وہ بنیاد بنا کر کل جو ہے وہ جو کیمپین ان کی تھی اس سے اس کو کوریلیٹ کیا گیا, اور ایک ریلی جو ہے وہ پریس کلب پہ جو ہے وہ رکھی گئی, اور اس میں جو تقاریر کی گئی اصلاً بالکل ایسا نہیں معلوم ہو رہا تھا کہ جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ بغیر کسی جیسے وہ کہا جاتا ہے کہ بن بادل برسات والا تھا, کہ اس وقت صورتحال ملک کی بالکل ڈیفرنٹ ہے, لوگوں کے ایشوز جو ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہیں. آپ اس وقت جو ہے وہ صرف اسپیسیفک پانی کو لے کے جو ہے وہ یا سندھ حکومت کو جو ہے وہ ملائن کرنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں. دیکھیے خان صاحب, عموماً یہی ہوتا ہے کہ سیاست کے اندر مختلف کارڈز کو استعمال کیا جاتا ہے. شہر کی صورتحال تو عملی طور پر بہت زیادہ خراب ہے, ابتر ہے. میونسپل لائف اگر آپ دیکھیں شہر کے پوش علاقوں میں بھی آپ چلے جائیں, عموماً ہم اور آپ یا باقی اور بہت سارے لوگ شام کے اوقات میں کہیں چائے پینے کے لیے بیٹھتے ہیں, اپنی گیدرنگز کرتے ہیں, 10 لوگوں کے معاملات ہوتے ہیں, فیملی کے ساتھ لوگ نکلتے ہیں. آپ کو شہر کے ہر علاقے میں سیوریج کا پانی ملے گا, سیوریج کا پانی سڑکوں پر بہتا ملے گا, اور جو پانی ویسے آپ کو لائن کے لیے پانی چاہیے وہ پانی دستیاب نہیں ہوگا. شہر کے مسائل تو ہیں. نہیں حسن, یہ بالکل ایشوز جو ہے وہ اپنی جگہ موجود ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہے وہ, اور ایم کیو ایم جو ہے وہ گائے بگائے اس تمام چیزوں کے حوالے سے جو ہے وہ احتجاج کرتی بھی رہی ہے, اور اس حوالے سے آواز بلند کرتی بھی رہی ہے. لیکن اس وقت ٹاک آف دا ٹاؤن کیا ہے؟ آپ کسی بھی ہوٹل پہ چلے جائیں, کسی دکان والے سے مل لیں, کسی کاروباری شخصیت سے مل لیں, وہ ہے اس وقت جو عوام کو درپیش معاشی مسائل ہیں, جو اس وقت مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, اس سے بالکل ایم کیو ایم کا آنکھیں بند کر جانا جو ہے وہ. منصور بھائی دیکھیں, میں آپ کی بات بالکل اس پوائنٹ آف ویو, لیکن اس کو اس سے ایک نظر سے بھی دیکھ لیں. پہلے میں آپ کو دکھاؤں کہ وہ کس طریقے سے جو ہے وہ کل ایم کیو ایم نے کیا پروٹیسٹ کیا اور اس کا بنیادی جز کیا تھا. ایم کیو ایم پاکستان کا پانی کی عدم فراہمی پر کراچی پریس کلب کے باہر احتجاج, علامتی طور پر مٹکے توڑے گئے. ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا کراچی کے لیے پانی کے بڑے منصوبے K4 کی لاگت 3 سال میں 2 کھرب تک پہنچ گئی. ایوان میں کراچی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. عوام کو سڑکوں پر نکالنے کے لیے کارکنان تیاریاں کر لیں, اب فیصلہ سڑکوں پر ہوگا. کراچی کو خراج نہیں لوٹا ہوا پیسہ چاہیے. ریاست ماں کا کردار ادا کرے, ڈون کا نہیں. یہاں پانی کے لیے احتجاج کیا جا رہا ہے. ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے, ڈائن کی طرح نہیں ہوتی. خواجہ زہر الحسن کا کہنا تھا کراچی میں پانی کے معاملے پر گلی گلی محلے میں لوگ دست و گریباں ہیں. امن و امان کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے. ڈی جی رینجرز اور کور کمانڈر کراچی مسئلے کے حل میں کردار ادا کریں. میں امن و امان کی صورتحال کے لیے ڈی جی رینجرز اور کور کمانڈر سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ سندھ کو بلا کر کراچی کے پانی کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بنایا جائے.
इस मौके पर मेयर कराची वसीम अख्तर का कहना था, मौजूदा सिंध हुकूमत से कोई तवक्का नहीं। चीफ जस्टिस, सदर और वजीर आजम कराची में पानी के मसला हल करवाएं। कैमरामैन इमरान गौरी के साथ फहद कमर, जी न्यूज़, कराची। ये पैकेज आपने मुलाहिजा फरमाया, और पैकेज में जो है वो आपने देखा कि किस तरीके से जो है वो स्पेसिफिकली पानी की गुफ्तगू हो रही थी, सड़कों पे आवाम को निकाले जाने की गुफ्तगू हो रही थी। लेकिन फिर मैं वहीं आऊँगा कि इस वक्त मौजूदा जो बुरहान है, मतलब अगर हम पिछले 10 माह के अखबारात देख लें, गुज़िश्ता एक हफ़्ते के अखबारात देख लें, एक माह के अखबारात देख लें, तो अखबारात जिन खबरों के गिर्द घूम रही हैं वो तमाम खबरें या इशूज़ वो हैं अवाम के माशी बदहाली से मुताल्लिक़। जो इस वक्त जो टॉक ऑफ द टाउन है, या आप कह लें कि चप्पे चप्पे में जिस मसले का जो है वो जिक्र हो रहा है वो है महंगाई, बेरोज़गारी और मुश्किल से मुश्किल तरीन पैदा होने वाले हालात। MQM की ये जो मुतालबात थे, यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसी सूरत हाल कराची में मौजूद है, और ये एक अलग बहस है कि MQM जो है वो एक तवील अरसे जो है वो हुकूमत का हिस्सा भी रही है, और बहुत हद तक जो है वो कराची में जो है वो डोमिनेट करने के बावजूद जो है वो इन तमाम मसाइल से कराची को नहीं निकाल सकी है। लेकिन इस मौजूदा सूरत हाल में जो है ये बिल्कुल जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि अनफिट था ये। कल फारूक सत्तार यही कह रहे थे प्रोग्राम के अंदर बैठे हुए कि आप कोई भी सरबराह रख दें, नीचे दुकानें वही चल रही हैं। मतलब अच्छा, मैं बड़ा इंटरेस्टिंग आपको एक चीज़ दिखाऊं कि एक जगह जो है वो जगह जगह जो बैनर लगे हुए हैं उसमें जो है वो कराची को पानी दो, तो किसी जगह जो है वो गाड़ी के साथ एक बैनर लगा हुआ था, उसमें 2 नुक्ते मुझे नहीं दिख रहे थे। तो वो पहला बैनर मैंने देखा और मैंने बोला कराची को पानी दो, तो मैं फिर जब MQM पाकिस्तान देखा तो मैंने बोला ये बहरहाल ऐसा मुमकिन नहीं है। तो ये सूरत हाल है। हाँ, एक MQM ऐसी है जो जिसको बानी की जरूरत नहीं है, और दूसरी बड़ी अहम चीज जो है वो इस तमाम सूरत हाल में जो देखने में आई कि MQM इस किस्म के जो किरदार है वो पहले भी अदा करती रही है, तो इससे जो है वो मेरा ख्याल है कोई फर्क नहीं पड़ा कि इस किस्म के फैसलों से अगर हम MQM को माजी में चले जाएं तो यकीनन इस किस्म के बहुत सारे फैसले हमने पहले भी देखे हैं, लेकिन उस वक्त जो है वो ब्लेम जो है मुख्तलिफ जो है वो जगहों पे जो है वो उसको लेबल किया जाता था। लेकिन इस कल के फैसले के बाद ऐसा लगता है कि जिस तरीके से हुकूमत ने इस वक्त MQM हुकूमत के साथ खड़ी है और जिस तरीके से हुकूमत को डिफेंड कर रही है और सिंध गवर्नमेंट को कमज़ोर करने के लिए ड्राइव जो है शुरू की गई है, तो वो माजी के वो फैसले में भी जो है वो इस तरीके का किरदार जो है वो मौजूदा लोगों का जैसा था, ये चीज़ बड़ी वाज़े तौर पे जो है वो नज़र आई। मंसूर भाई, बात दुरुस्त है इसकी कि अब खुद अपना देखें, पानी का मसला, इसके ऊपर कभी हम अलग से प्रोग्राम रखेंगे। पानी का मसला कराची का बहुत इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। इसके अंदर तो मुझे याद है कि मैं अपनी एक स्टोरी कर रहा था, तो इसका एक मिनट की बात मैं करूँगा, 30 सेकंड की, कि एक स्टोरी कर रहा था, इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी अहमियत क्या चीज़ है। तो एक इलीगल वाटर हाइड्रेंट्स के पास गए, उन्होंने कहा कि यार हम पहले माजी के अंदर ड्रग स्मगलर थे, लेकिन पानी के अंदर इतना प्रॉफिट है कराची के अंदर कि हमने अपना जो है ना ये सारा मंशियात का काम छोड़ के अब पानी का काम शुरू बिल्कुल ऐसी सूरत है। ये इतनी इसमें कुछ, लेकिन गलत वक्त पे गलत जगह के ऊपर आप ये इसके इशू को उठा रहे हो, ये अपना वोट बैंक मजीद कम कर रहे हैं। ये कराची के अवाम को बेवकूफ़ ना समझें आप कि यार आप यहाँ पर आप सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हो रहे हो, आप जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ जाने की बात कर रहे हो, खुद आप इतने अरसे तक हुकूमत के अंदर रहो, लेकिन आप इसको चाहिए कि इस वक्त पॉलिटिक्स करें। आप किसी गेम का पार्ट क्यों बनने जा रहे हैं? मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि MQM कब अपनी मैंने उसी बुनियाद पे जो है वो ये कहा कि जो है वो इस किस्म के बेवकूफ़ाना फैसले या इस किस्म की जो है वो MQM की जो टैक्टिक्स हैं ये पहले माजी में भी देखने में आई हैं। तो सर मौजूदा MQM वो खड़ी इसलिए कि हम हुकूमत के साथ है, वरना तो वो खड़ी भी नहीं हो पाती शायद, मेरा ख्याल है। दूसरी बात कराची MQM का वोट बैंक है, लेकिन असल वो मेरा ख्याल है कि इस नहज पे भी जो है वो यही हरकतें जो है वो MQM जैसी तंजीम को, जिसका स्ट्रक्चर इतना ज्यादा मजबूत तंजीम का हो, दूसरी बात इस नहज पे आने में भी इसी किस्म के फैसलों का जो है वो बड़ा अमल दखल था। दूसरी बात कराची के हवाले से आप इस तासुर को रद्द नहीं कर सकते। कराची हकीकतन एक फाइनेंशियल हब है और यहाँ पर कोई भी बिजनेस, उसके अंदर इतना चार्म मौजूद है कि वो हर किसी भी सेगमेंट ऑफ लाइफ के अंदर उसके इतना आउटपुट मौजूद है कि लोग बिजनेस का जो एस्टिमेट नहीं लगा सकते। पानी, सिर्फ पानी की तकसीम की बात की जा रही है, और पानी वाकई जिस वक्त डिमांड है, शहर के अंदर तेज़ी के साथ जो है वो नए प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, आबादी में इजाफा हो रहा है, यहाँ पर इन्फ्लक्स इतना ज़्यादा है पूरे पाकिस्तान का, तो यहाँ पर एक अच्छी मार्केट मौजूद है और हर चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा मौजूद है। पानी शहर के पोश एरियाज़ में भी नापैद ही है,
ایک شہر کا ایک حصہ تو بہت پوش ایریا ہونے کے باوجود وہاں اچھا پانی دستیاب نہیں ہے، اور وہاں پر لوگ جو ہے وہ اچھے خاصے رقم دے کر جو ہے پانی کے چھوٹے ٹینکر کے اوپر جو ہے ان کی زندگی کا انحصار ہے. تو یعنی یہاں پر اتنا زیادہ انٹرسٹ موجود ہے، ہم شاید اس بات کا ادراک نہیں کر پاتے ہیں کہ کس حد تک جا کر لوگ کراچی کے بزنس کے اندر انوالو ہیں. اور وہ چیز اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن آپ دیکھیں نا گزشتہ جو ہے وہ ایک طویل عرصے جو ہے وہ ایم کیو ایم نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ شہر پہ حکمرانی کری، اس کے باوجود جو ہے، یا آپ سندھ گورنمنٹ کو بھی اگر لے لیں، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ لے لیں، اس سے پہلے مشرف صاحب کا زمانہ لے لیں، تو یہ وہ جو مافیاز ہیں، تو یہ آپ کا جو کلچر ہے اصل میں وہ اجازت نہیں دیتا، یا جو آپ کے جو سیاسی اور ذاتی مفادات ہیں وہ اجازت نہیں دیتے کہ ان تمام مافیاز کے خلاف کام کیا جائے. یہ کوئی اتنا مطلب اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں تھی کہ جو ہے وہ یہ بنیادی طور پہ جو پانی کی قلت ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہائیڈرنٹ ہے. اگر پانی کی قلت ختم ہو جائے گی تو ہائیڈرنٹ کی ضرورت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو ہائیڈرنٹ کی ضرورت جو ہے وہ ایجاد کی ماں ہے، اور یہ پانی کی قلت جو ہے وہ کسی بھی صورت جو ہے میرا نہیں خیال ہے کہ کراچی میں محسوس کی جا سکے اگر یہ واٹر ہائیڈرنٹس کا بزنس جو ہے وہ. لیکن اس میں خان صاحب ایک بات میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں شاید کاروبار کی تو کوئی جماعت نہیں ہوتی، بزنس تو بزنس ہوتا ہے، اس میں آپ کو سخت سیاسی مخالفین بھی ایک ہی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے دکھتے ہیں. اور کراچی میں جو آپ یہ کہہ لیں وہ مافیاز کا بھی شاید کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، اور اسی لیے ایم کیو ایم وہ اپنا وہ فیز گزار چکی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے سامنے کھڑے ہونے والا اس شہر میں کوئی نہیں تھا، لیکن ایم کیو ایم وہ ڈیلیور نہیں کر سکی جو کرنا تھا. شاید اس سے زیادہ اور کوئی سیاسی میرے خیال میں یہی تمام صورتحال ہے کہ جس کی وجہ سے آج کراچی کو اور بالخصوص ایم کیو ایم کو جو ہے وہ پریشانیوں کا سامنا ہے. پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چلا ہے. حسن بہت شکریہ، علی اوسط آپ کا بہت شکریہ. کل انشاءاللہ پھر جو ہے وہ نئے موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے. السلام علیکم.